پیر کا دن آیا، فجر کی نماز حضرت صدیق پڑھا رہے تھے، تو اللہ کے حبیب نے یوں اٹھا کے دیکھا تو صحابہ کی تو جان نکلنے لگی کہ آپ نے کئی دن سے دیدار ہی نہیں کروایا تھا، آپ گھر میں ہی تھے۔ تو صحابہ بھی اس تڑپ میں تھے کہ اللہ کے حبیب کی زیارت تو کریں، مطلب جان تھی زیارت اللہ کے رسول کی۔ ہم 1400-1500 سال 1450 سال بعد حضور کا تذکرہ سنتے ہیں تو ہم روتے ہیں، تو جو سامنے تھے ان کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ تو نمازوں میں اندیشہ تھا کہ ابھی نمازیں سب کی ٹوٹیں اور سب اللہ کے نبی کی طرف متوجہ ہوں۔ جب آپ نے محسوس کیا کہ ان لوگوں کی تو نمازیں ٹوٹ جائیں گی، ابو بکر صدیق بھی تیار ہو گئے کہ میں سلام پھیروں، میں اللہ کے نبی کو دیکھوں، تو فوراً آپ نے وہ پردہ نیچے گرایا۔ حضرت صدیق نے نماز پڑھی تو آپ نماز پڑھا کے گھر تشریف لائے اور آپ کو دیکھا تو آپ کی طبیعت کچھ سنبھلی ہوئی ہے، بہتر ہے۔ تو کہنے لگے حضور میری ایک بیگم ہے حبیبہ بنت خارجہ، وہ 2 میل دور رہتی ہے، اجازت ہو تو میں اس سے مل لوں۔ اجازت ہے، جاؤ۔ تو ابو بکر صدیق نے محسوس کیا کہ طبیعت ٹھیک الحمدللہ خیریت سے، وہ چلے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو جوں دن چڑھتا گیا طبیعت ناساز ہونے لگی، جوں دن چڑھتا گیا طبیعت ناساز ہونے لگی۔ حضرت عبد الرحمن بن ابو بکر تشریف لائے، ان کے پاس مسواک تھی جیب میں، تو آپ نے جو دیکھا مسواک کی طرف تو بس مسواک کو ہی دیکھتے رہ گئے، ٹک ٹک ہی بند گئی آپ کی۔ تو اماں عائشہ نے محسوس کیا کہ حضور کو مسواک کی حاجت ہوگی کہ آپ نے تو کثرت سے مسواک فرمائی ہے زندگی میں، آپ لوگ نہیں کرتے، آپ ذرا ٹوتھ برش کے اوپر رکھتے زور، مسواک کا اہتمام ہی نہیں ہے۔ دیکھیے یہ کتنی بڑی فضیلت کی چیز ہے کہ جو شخص مسواک کا اہتمام کرتا ہے اسے مرتے وقت کلمہ شہادت نصیب ہوگا، یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے اللہ کی۔ اور جس وضو میں مسواک کی گئی ہو اور اس وضو سے نماز پڑھی گئی ہو تو یہ نماز 70 گنا بڑھا دی جاتی ہے اس نماز پر جو بغیر مسواک کے کی۔ تو مسواک والی جو نماز ہے نا وہ 70 گنا زیادہ فضیلت کی حامل ہے۔ اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی آتا ہے، آپ نے فرمایا تھا اربع من سنن المرسلین، 4 چیزیں ہیں نبیوں کی سنت، 1.25 لاکھ نبیوں کا طریقہ ہے۔ نبی کا طریقہ چھوٹا نہیں ہوتا، کسی کاٹھے گورے انگریز کا طریقہ ہمیں نظر آتا ہے، بالوں کا سٹائل یہ بنانا ہے، یہ سب ممی ڈیڈی بچوں نے وہی بنائے ہوتے ہیں بال اپنے۔ بچوں کے بال تو گھر میں جا کے دیکھیں، وہ بندہ کہتا تو کی بھوت بنا ہوا ہے جی وہ فلاں جگہ۔ تو بال کاٹنے والوں نے بھی تصویریں لگائی ہیں گوروں کی، اور طرح طرح کے شیطانی بال ہیں ان کے وہ، اور بچہ کہتا جی میں نے اس طرح کا سٹائل بنانا ہے، تو پیو کہتا کوئی گل نہیں، تو 1000 روپیہ بھی دے کر تو اپنے بچے کا یہ سٹائل بناتے ہیں، ایک کالے کافر کا۔ تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک طریقہ ہے یہ پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے۔ نبی کا ایک طریقہ، نبی کا دنیا کی تو اوقات ہی نہیں ہے، دنیا کی تو حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ لیکن حدیث میں آتا ہے لو کانت الدنیا تعدل عند اللہ جناح بعوضہ ما سقا منہا کافرا شربۃ ماء، اگر اس پورے ورلڈ کی اللہ کے ہاں کوئی حیثیت مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ اس دنیا میں کسی کافر کو گھونٹ پانی کا نہ دیتا۔ کہ محبوب کو چیز دی جاتی ہے دشمن کو نہیں دی جاتی، تو کافر تو اللہ کے دشمن ہے، اللہ کہتا ہے یہ میرے دشمن ہیں۔ تو جو دنیا اتنی ان کی ریل پیل ہے ان کے ہاں، تو اللہ کہتا ہے میری ہاں تو مچھر کے پر کی حیثیت بھی نہیں ہے اس دنیا کی۔ تو ہم سب کس کے لیے بھاگ رہے ہیں؟ ہماری دنیا میں تگ و دو، کوششیں، محنتیں، وہ سب صبح سے لے کے شام تک مچھر کا پر ہے، میرے پاس حاصل ہو جائے، میرے پاس زیادہ آ جائے۔ اس سے تو نصیب اور مقدر ہرے بھرے نہیں ہوتے نا۔ بڑی بڑی بلڈنگیں کھڑی کر لیں، بڑے بڑے پلازے بنا لیں، آپ مالک بن جائیں کروڑوں اربوں روپے کے، بڑا نام ہو آپ کا، بڑے فالورز ہوں آپ کے، دنیا میں آپ کی شہرت اور مشہوری ہو، اللہ اگر آپ کو نہیں چاہتا تو بندہ تو پخانے سے بھی زیادہ گندا ہے، منی کے قطرے سے بنا ہوا ایک انسان ہے، گندے ناپاک قطرے سے اس کا وجود بنا ہے۔ اللہ کا امر، اللہ کا حکم بہت طاقتور چیز ہے۔ یہ انسان قیمتی بنتا ہی بھائیو اس وقت ہے جب یہ اللہ کے اوامر کو سامنے رکھ کے زندگی بسر کرتا ہے۔ تو آپ نے کہا تھا اربع من سنن المرسلین، 1.25 لاکھ نبیوں کا طریقہ، تمام رسول و نبیوں کا طریقہ ہے مسواک کرنا۔
تو آپ نے ٹکٹی باندھی، تو ام عائشہ کہتی ہے میں اٹھی، میں نے اپنے بھائی عبد الرحمن سے مسواک لی، اس کو چبایا، نرم کیا، جب نرم ہو گئی تو آپ کو دیا، آپ نے اپنے دانتوں میں پھیر لیا۔ بھئی اللہ سے ملاقات کرنے جا رہے ہیں، مسواک کرنی چاہیے۔ یہاں سگریٹ پی کے مسجد میں آ جاتے ہیں لوگ، منہ صاف کر کے آنا ہے، سگریٹ پی کے آتے ہیں، منہ صاف کر کے آنا ہے، نسوار رکھ کے آتے ہیں، گند ڈالتے ہیں آگے۔ اور اللہ کے حبیب نے سختی سے منع کیا تھا، جس کے منہ سے بو آ رہی ہو کچے لہسن کی، کچے پیاز کی بو جس کے منہ میں آ رہی ہو، آپ نے کہا دور کرو انہوں مسجدوں، اسے نکال دو مسجد سے، بو زائل کر کے آؤ۔ کچا پیاز نہ کھاؤ جب نماز پڑھنے کا وقت ہو، کچا لہسن نہ کھاؤ جب نماز پڑھنے کا وقت ہو، تو ہر ایسی بدبودار چیز، آپ نے فرمایا تھا فرشتوں کو تکلیف ہوتی ہے اس بو سے جس سے انسانوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ انسان تکلیف محسوس کرتے ہیں تو فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے۔ ہمیشہ اپنی عادت بنانی چاہیے، اور ویسے بھی یہ گندی چیزیں ہیں، ان کو چھوڑ ہی دینا چاہیے۔ اللہ ہمیں سمجھ اس کی دے تو پھر کام بنے گا، ورنہ یہ کیا بری عادت ہے کہ دوستوں میں بیٹھ کے کھانا کھایا تو ساتھ ہی سگریٹ نکال کے پی، مطلب اتنی بھی تمیز نہیں ہوتی لوگوں کو۔ مجلس میں بھی بیٹھنے کے کچھ ادب آداب ہوتے ہیں، کوئی کھانے پینے کے بھی ادب آداب ہوتے ہیں، ہر طرح کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، گاڑی میں کسی کے ساتھ بیٹھو سگریٹ نہیں کھانا، اتنی بھی تمیز نہیں ہے۔ بھئی کسی کو دھوئیں سے تکلیف ہو رہی ہے، تم سگریٹ لگا رہے ہو۔ تو اگر کوئی بھائی پیتا ہے نا تو اللہ کے واسطے چھوڑے، اور اللہ سے توفیق مانگو گے، یا اللہ مجھے توفیق دے، میں یہ ڈبیاں جلا دوں پکڑ کے، یہ کوئی اچھی چیز ہے؟ دھواں کھانا، اپنے پھیپھڑے تباہ کرنا، اپنے اندر ہی خراب کرنا، تو آہستہ آہستہ یہ چیز چھوٹے گی۔ اللہ سے مدد مانگو اور پکی نیت رکھو، یہ گندی چیزیں ہم اپنے آپ سے نکال دیں۔ تو مسواک کا فائدہ یہ تھا کہ جو کثرت سے کرے گا نا مسواک، تو اللہ اسے موت کے وقت کلمہ شہادت